عبد الرحمن ابن قاسم، ایک آدمی تھے بڑے، شادی ہو گئی تھی، ان کو پڑھنے کا شوق تھا، پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس دور میں مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، حدیث پڑھاتے تھے، تو ان کو شوق ہوا، حدیث پڑھنے کا شوق ہوا، عالم بننے کا شوق ہوا، مگر کیا کرے، شادی ہو گئی تھی۔ بیوی سے پوچھا کہ میں پڑھنا حدیث پڑھنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ بھی نیک بیوی تھی، کہا کہ اچھی بات ہے میرے سرکار، میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے، جائیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے اجازت دے دو، میں پڑھ کر آتا ہوں۔ کہا کہ گئے، جا کر مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھتے گئے۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، 3 سال گزر گئے۔ بعد میں خیال آیا، ارے میں اس طریقے سے اگر میں ایسے ہی رہوں گا تو بیوی ہے، بیوی کے حقوق ہیں، تو حق تلفی ہو جائے گی۔ اس لیے خط لکھا۔ کیا لکھا کہ میں 1 سال کے لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا، مگر میری پڑھنے کی، دین کی پیاس بجھی نہیں، اس لیے 3 سال ہو گئے، اور بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے نکاح میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، یا نہیں تو آپ دوسرے سے شادی کر لینا چاہتی ہیں تو دوسروں سے شادی کر سکتی ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ جب یہ خط لے کر وہاں پر پہنچے، قاصد پہنچا، پوسٹ مین پہنچا، تو پھر وہاں سے انہوں نے جواب لکھا، ان کی بیوی نے لکھا کہ 1 سال نہیں، آپ جتنے سال ہو سکے اتنے سال پڑھیے، اپنی علم کی پیاس بجھا کر وہاں سے آئیے۔ تو 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، بلکہ 16 سال تک مسجد نبوی میں رہے، علم حاصل کرتے رہے، 16 سال تک۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، خوشی میں تھے، بات پتہ نہیں یہ کس خوشی میں تھے، ہسمکھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان بچہ آیا، بچہ آ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس میں محمد عبد الرحمن ابن قاسم کون ہے اس میں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے مسکراتے۔ وہ بچہ گیا، جوان بچہ گیا، جا کر دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا، گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد باپ کے کان میں کچھ بولا تو باپ بھی رونے لگا، بچہ بھی رویا بہت دیر تک، باپ بھی بہت دیر تک بہت روئے۔ پھر اس کے بعد بیٹھے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ساتھیوں نے پوچھا، بھائی عبد الرحمن کیا بات ہے، کہ اس بچے نے کیا خبر دی تمہارے کو جس کی وجہ سے تم زار و قطار رو رہے ہو اور بچہ بھی رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس وقت میں عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ بھائی میری شادی ہو گئی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، تو میں اپنی بیوی سے اجازت لے کر آیا تھا 1 سال کے لیے۔ جب میں وہاں سے نکلا تھا میری بیوی حاملہ تھی، تو میں یہاں آ کر 16 سال ہو گئے، 16 سال سے یہاں پر ہو گئی۔ تو جو حمل سے تھی میری بیوی، تو اس کو بیٹا ہوا، وہ پڑھ کر بڑا ہوا، کامیاب بنا، اور اس کو مال ملا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو۔ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تو حج کے بعد وہ مدینہ منورہ آیا، تو مدینہ منورہ آ کر میری تلاش میں آیا، ہو میری تلاش میں آ کر مجھ سے گلے ملا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میں اس کو دیکھا نہیں تھا، میں اس کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا۔ تو میری ماں بہنوں، ایسے ہے کہ عورتیں قربانی دیے تو ایسی قربانی دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے مردوے بھی دین حاصل کر سکتے ہیں، بچے بھی، بلکہ پورا خاندان دیندار بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ عورتیں اپنے مرتبے کو پہچانیں اور جس